رسول کریم سے پہلے عرب کے معاشی حالات۔ وادی غیر ذی زرع کے باشندوں کے لیے تجارت کے سوا کیا چارہ کار تھا؟ ان کے پاس صنعت و تجارت کے لیے خام مواد بھی بالکل نہ تھا۔ اس طرح یکسو ہو کر انہوں نے اپنی قابلیتوں کو تجارت پر مرتکز کر دیا تو نتائج اس زمانے کا خیال کرتے ہوئے حیرت ناک معلوم ہوتے ہیں۔ عرب ایک صحرائی اعظم تھا۔ باہر والے ان کے لقدک ملک میں کیا آتے، انہی کو حاجت تھی کہ باہر جایا کریں۔ ہندوستان کے برابر بڑے اس صحرائی بر اعظم کی پوری داخلی اور خارجی تجارت کو قریش ہی نے منظم کیا اور اپنے کو اس کا مرکز و محور بنا دیا۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا عمرو بن عبد مناف، جو اپنی غربا پروری کے باعث ہاشم کے لقب سے مشہور ہیں، اتنے کاروان و کار برار تھے کہ قیصری روم اور کسریٰ ایران اور نجاشی حبش اور اقیال یمن سے ایلاف یعنی منشور تجارت حاصل کر لیے تھے کہ ان ممالک کو بے کھٹکے کاروان لایا اور لے جایا کریں۔ مکے سے عراق نیز عمان، جہاں سے مختصر بحری راستے سے بلوچستان و سندھ اور ہندوستان کے ساتھ اتصال ہو جاتا ہے، ایک طرف فلسطین و شام و عراق، دوسری طرف مصر، تیسری طرف حبشہ، چوتھی طرف یمن اور پانچویں طرف سینکڑوں ہی نہیں ہزاروں میل کی مسافت پر واقع ہیں۔ ششماہی رحلۃ الشتاء والصیف آج 14ویں صدی کے نصف دوم میں بھی تصور کے ساتھ رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے، مگر قریشی تاجر برابر جاتا تھا۔ سفر کی مسافت اور راستے کے خورد و نوش اور تکان سے بڑھ کر گزرگاہ کے لٹیرے خود مختار فاقہ مست قبائل سے سربراہ ہونا تھا۔ اس کے لیے ان کا حیرت زا نظام حلیفی و خفارہ یا بدرقہ وجود میں کیا آیا تھا کہ عرب کے کسی شخص کو بھی تجارتی سامان لے کر حجاز، نجد وغیرہ کے وسیع رقبے میں پھیلے ہوئے مصری قبائل کی سرزمین سے گزرنا پڑتا تھا تو قریشی بدرقے حاصل کرتا۔ قریش کے تئی اور کلب قبائل سے حلیفی تھی، جو شمالی عرب میں خیبر اور دومتہ جندل کے اہم رقبے پر چھائے ہوئے تھے اور یہیں سے عراق، شام اور مصر کو راستے پھوٹتے تھے۔ بنی عمرو بن مرشد سے دوستی کی بنا پر قبائل ربیہ کی سرزمین قریش کے لیے محفوظ تھی، جس سے بحرین و عمان یعنی پورے مشرقی عرب کی منڈیوں تک رسائی حاصل ہو گئی تھی۔ حتیٰ کہ اگر کسی کو بحرین کے سوق کے مشقر جانا ہو تو قریشی خفارہ ہی حاصل کیا جاتا۔ جنوبی عرب میں مہرہ اور خضر موت کے علاقے ہیں، سوق مہرہ جانا ہوتا تو بنی مخارب کا بدرقہ حاصل کیا جاتا۔ خضر موت کے سوق رابیہ جانے کے لیے قریشی قبیلہ آل کل المرار کا خفارہ حاصل کرتے اور دیگر لوگ کندہ کے آل مسروق کا، لیکن قریشی سرپرستی کے باعث آل کل المرار کو اپنے حلیفوں پر فوقیت حاصل ہو گئی۔ غرض عرب کا شمال، جنوب، مشرق، مغرب اور وسط ہر حصہ قریشی ایلاف کی زنجیروں سے جکڑ گیا تھا۔ ان کے میلے اور اس کے کاروان جتنے مفید ثابت ہوئے، ان کو قرآن نے دو معجز نما لفظوں میں یوں یاد دلایا ہے کہ اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، فاقے کی جگہ کھانا اور خوف کی جگہ امن۔ اس لیے قریش کو پورے عرب میں ایک مرکزیت و مراجعیت حاصل ہوئی اور حج کعبہ و عرفات کے لیے عرب کے انتہائی کونوں سے لوگ ہر سال آیا کرتے ہوں تو کیوں حیرت ہو۔ قائم اسلام کو لائک، شیئر، کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔